السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، محفل میلاد النبی کا ایجاد کرنے والا معز للدین اللہ ہے، فاطمی عبیدی باطنی خلیفہ۔ میں نے اس سے پہلے حلقہ میں یہ کہا تھا کہ فاطمی یہ کیوں ہے، عبیدی کیوں ہے اور باطنی کیوں ہے۔ ان تینوں نسبتوں کی ہم حقیقت کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فاطمی لیتے ہیں۔ یہ نسبت فاطمہ بنت رسول کی طرف کی جاتی ہے، چاہے صحیح نسبت ہو چاہے غلط نسبت ہو۔ جو بھی شخص اپنی نسبت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے یا ان کے اولاد کی طرف کرے تو اس کو فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے چیز، اور یہ باطل اور بے بنیاد بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ بات جو میں نے بتائی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے ہو یا غیر حقیقی ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر نسبت کر دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اولاد کی طرف، تو اس کو فاطمی کہتے ہیں۔ یہ بات علامہ سمعانی نے اپنی کتاب الانساب میں کہی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 340 میں، اور اسی کا خلاصہ ہے اللباب، جلد نمبر 2 صفحہ 408، اور اس خلاصے کا خلاصہ اور تہذیب ہے لب اللباب، صفحہ 192 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنی نسبت فاطمہ بنت رسول یا ان کے اولاد کی طرف کرے تو اس کو فاطمی کہتے ہیں، چاہے حقیقت ہو چاہے غیر حقیقی ہو۔ اور اسی طریقے سے عبید اللہ ابن دیسان کا جو معز للدین اللہ کے والد اور اس کے دادا ہیں، عبید اللہ ابن دیسان کی اولاد سے تھا، اور عبید اللہ ابن دیسان اپنی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ کرتا تھا۔ کتاب کا نام جہاں دیکھنا چاہیں گے اتحاف الجماع، جلد نمبر 2 صفحہ 307 پہ موجود ہے۔ لہذا محفل میلاد النبی میں ڈانس کرنے والے، ڈھول و تاسا کے تھاپ پہ ناچنے والے، تھرکنے والے، اور محفل میلاد النبی کے نام سے اسٹیج لگا کر کے بناتے ہوا کو بے پردہ نچانے والے اچھی طرح سے سن لیں کہ محفل میلاد النبی کا موجد نہ تو کوئی مکہ کا ہے، نہ کوئی مدینہ کا ہے، اور نہ کوئی طائف کا ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے متعلق ہے وہ، اور نہ ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ عبید اللہ ابن دیسان کی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط کی گئی ہے۔ علامہ ابن خلیقان کہتے ہیں وہ اہل العلم بالانساب من المحققین، اور انساب کے تعلق سے جو اہل علم ہیں محققین، ینکرون دعوا، یہ معز للدین اللہ کے باپ دادا کو جو دعویٰ ہے کہ ہم فاطمی ہیں، ینکرون دعوا فی النسب، نسب کے سلسلے میں اس کے دعوے کو باطل قرار دیتے ہیں کہ اس کا دعویٰ کہ میں فاطمی ہوں یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو علامہ ابن خلیقان رحمہ اللہ کی کتاب وفیات العیان، جلد نمبر 3 صفحہ 117 سے 118 تک اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ فاطمی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور یہ نسبت جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے باپ عبید اللہ ابن دیسان جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم فاطمی ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ بات ہو گئی اس سے متعلق کہ اس کو فاطمی کیوں کہتے ہیں۔ عبیدی کو کہتے ہیں، یہ عبید اللہ ابن دیسان کی طرف نسبت ہے، کیونکہ معز للدین اللہ اسی کی اولاد سے تھا۔ کس کی اولاد سے؟ عبید اللہ ابن دیسان۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین اور مورخین کے بقول یہ ہے، یعنی وہ صراحت کرتے ہیں کہ یہ عبید اللہ ابن دیسان یہ یہودیون نسل تھا یا مجوسیون نسل تھا۔ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 11 صفحہ 117 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ مقریزی کے الخطط میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ 48۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الذین کان جدہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دادا یہودین، کانا جدہم یہودین، جن کے دادا یہودی تھے، ربیبا لمجوس، اور جن کے پرورش پرداخت کرنے والے مجوسی تھے۔ منہاج السنہ، جلد نمبر 8 صفحہ 58 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، کہاں ہم جا رہے ہیں، کدھر امت کو لے کر جا رہے ہیں، کیا قیادت ہم امت کی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے، مجوسیوں نے جس چیز کو ایجاد کیا اس کو ہم اور آپ محبت رسول کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاں بات کہی ہے وہ کیا ہے، اسماعیلیہ فرقہ جو اولاد میمون القداح
جن کا دادا ایک مجوسی کا پروردہ یہودی تھا۔ ناصر بن یحییٰ حنینی عبید کے بارے میں کہتے ہیں وہ کانا زندیقن، یہ زندیق تھا، خبیثاً خبیث تھا، عدو للاسلام، یہ اسلام کا دشمن تھا، متظاہراً بالتشیع، اور یہ تشیع کو ظاہر کرتا تھا، یعنی آل بیت سے محبت ظاہر کرتا تھا، متستراً بہ حریصاً علی ازال، اور اسے چھپائے ہوئے تھا دل کے اندر، اور حقیقت میں یہ ملت اسلامیہ کے ازالے، اسے ڈائنامیٹ ملیامیٹ کرنے کے سلسلے میں حریص تھا۔ حریصاً علی ازالۃ الملت الاسلامیہ، قتل من الفقہاء والمحدثین، بہت سارے فقہاء اور محدثین کا مرڈر کیا اس نے۔ کون؟ یہی جو میمون القداح، اور اسی کے گھرانے سے لوگ ہیں سب، یہ عبید اللہ بن دیسان وغیرہ۔ تو یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہے، اسے ہم اور آپ کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ اور یہ اسی طریقے سے یہ بات دیکھنی ہے کہ المولد النبوی تاریخ و حکم و آثار، یہ الجامع فی المولد 2 جلدوں میں ہے، اسی کے ساتھ یہ چیز چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 12 صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ 12 میں یہ چیز موجود ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ یہ ناصر بن یحییٰ حنینی عبید کے بارے میں، یعنی عبید اللہ بن دیسان کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے، وہ کانا زندیقاً خبیثاً عدوا للاسلام متظاہراً بالتشیع متستراً بہ حریصاً علی ازالۃ الملت الاسلامیہ قتل من الفقہاء والمحدثین۔ کہاں موجود ہے؟ المولد النبوی تاریخ و حکم آثار۔ تو یہ ہے ان کی صراحت ہے کہ یہ عبید اللہ ابن دیسان یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بڑی صراحت اس کی کی جائے، تعریف کس کی جائے، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں۔ تو میں نے بتلایا کہ معز لدین اللہ کو فاطمی کو کہتے ہیں اور عبیدی کو کہتے ہیں، اور آگے کلپ میں ہم لیں گے انشاءاللہ کہ اس کو باطنی کیوں کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔